الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ جو درس شروع کرنے جا رہے ہیں ہم آج سے تقریباً 10 دنوں کا ہو سکتا ہے۔ روزانہ آدھا گھنٹہ ظہر کے بعد آدھا گھنٹہ سے 45 منٹ کے بیچ میں وقت لگ سکتا ہے۔ اس کے اندر سیرت کے تعلق سے، سیرت آپ جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے، ہمارے سب سے بڑے محسن جنہوں نے ہم پر سب سے زیادہ احسان کیا ہے، وہ شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ان کے بارے میں جاننا، ان کی زندگی کے واقعات کو پڑھنا اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں اس چیز کو کہ جو ہمارا رویہ ہے کہ ہم حضور کی زندگی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ 2-4 واقعات ہوں گے جو ہماری زبانوں پر ہیں اور جن کو ہم جانتے ہیں، ورنہ جو ان کی اصل زندگی ہے، اصل جو ان کا اسوہ ہے، اصل جو ان کی سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے، نہ ہم اس کو باقاعدہ پڑھتے ہیں، نہ کہیں ہم نے اس کو باقاعدہ سنا ہے اور کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم ان 10 دنوں میں پابندی سے بیٹھیں تو بہت کچھ آپ کو فائدہ محسوس ہوگا۔ اس وقت آپ کی دل کی جو کیفیت ہے، میں پورے گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ 10 دنوں کے بعد آپ کی دل کی یہ کیفیت بدل چکی ہوگی اگر پابندی سے ہم نے اس درس کے اندر شرکت کی۔ اس وجہ سے کہ جب ہم پوری تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں حضور کی پیدائش کا واقعہ، پھر ان کی جوانی کے واقعات، پھر ان کی شادی ہوئی، پھر اس کے بعد جب وہ نبی بنائے گئے ہیں، جو مشکلات ان کو پیش آئی ہیں دعوت کو پیش کرنے میں اور اپنی بات کو رکھنے میں، جس طریقے سے انہوں نے سب کچھ سہا ہے اور برداشت کیا ہے، جب یہ پورے واقعات تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمارا دل محسوس کرے گا کہ کوئی بڑی عظیم شخصیت تھی کہ جس نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا اور ہم ان کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے تھے۔ تو یہ ایک احساس پیدا ہوگا کہ ہم تو بڑے اندھیرے میں تھے اس پیغمبر کے بارے میں اور اس عظیم محسن کے بارے میں کہ جس نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں برداشت کیا ہے۔ تو جب تفصیل کے ساتھ یہ پورے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے آئیں گے، ایک گویا کہ ہم ایک سفر پر نکلیں گے حضور کے ساتھ، ایک سفر پر حضور کی زندگی کے ساتھ، ہمیں پورا واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا کہ ہم گویا کہ اس دور میں چلے جائیں گے کہ جس دور میں حضور پاک کی پیدائش ہوئی تھی اور پورا ان کی زندگی گزری ہے۔ یہ اس طریقے سے جب پوری تفصیل ہمارے سامنے آنکھوں کی آئے گی تو ایک محبت ہمارے دلوں کے اندر محسوس ہوگی، جس محبت کا ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور جس محبت کا ہونا ہر مسلمان کے دل کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ یہ کلاسز اگر ہم نے 10 دن تک اٹینڈ کر لیے تو بہت زیادہ فائدہ محسوس ہوگا اور پوری ایک اچھا لگے گا ہمیں اپنے دل کے اندر کہ ہم اس ذات کے بارے میں جان چکے ہیں کہ جو ہمارا پیغمبر ہے، ہمارا نبی ہے۔ کئی سارے فائدے ہیں اس کے۔ سب سے پہلا فائدہ کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوگی اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے حضور کے بارے میں جاننا اور حضور کو پڑھنا اور ان کو سمجھنا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کئی موقعوں پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضور کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل کی زندگی ہے۔ اب ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کون ہیں تو کیسے ہم ان کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا پائیں گے؟ سب سے پہلے کسی سے محبت کرنے کے لیے سب سے پہلے اسے جاننا ہوتا ہے، کون ہے وہ، کب پیدا ہوا، کیسی اس کی زندگی ہے، کیا اس کے اخلاق ہیں، کیسا رویہ ہے، ان چیزوں کا جاننا اور سمجھنا ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس سفر پر نکلیں گے اور حضور کی پوری زندگی تفصیل کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گی تو ہمارے دلوں میں وہ عجیب محبت ایک محسوس ہوگی جو ہونی چاہیے، اور ایک نمونہ ہمارے سامنے آئے گا کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر کیا کرنا ہے۔ بڑی عظیم وہ شخصیت تھی حضور کی شکل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی تھی، بڑے اچھی ان کی زندگی کے واقعات ہیں۔ ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، ہم کس پرپس سے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، ان چیزوں کا بھی ہمیں علم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی بہترین شخصیت کو ہمارا پیغمبر بنایا ہے اور ہمارا نبی بنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا انسان جو اس دنیا کے اندر آیا آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے پیغمبر بھی ہیں۔ پیغمبر کسے کہتے ہیں، پیغمبر اور نبی کسے کہا جاتا ہے، پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا۔
انسان کو پیدا کر کے اللہ نے کہا کہ تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہوگا اللہ کی بندگی کیسے کرنی، اللہ کی بندگی کرنی ہے، تمہیں دنیا میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی عبادت کس طریقے سے کرنی ہے، بندگی کا کیا طریقہ ہوگا، اللہ کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے، یہ چیزیں کون بتائے گا ہمیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے ہیں۔ پیغمبر ہماری طریقے سے انسان ہوتے ہیں، وہ بھی ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں جاگتے ہیں، ان کی بھی شادیاں بیاہ ہوتی ہیں، بالکل ایک عام انسان۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ بس ان کے اوپر وحی آتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرشتہ ہے، خاص فرشتہ جبرائیل جسے کہا جاتا ہے، نام سنا ہے آپ سب نے، جبرائیل علیہ السلام جو سب سے بڑے فرشتوں میں تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ جبرائیل علیہ السلام اس فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بھیجتے ہیں، کس کے اوپر؟ رسول کے اوپر۔ تو جس کے اوپر یہ پیغام آئے اسے پیغمبر کہا جاتا ہے، اسے رسول کہا جاتا ہے، اور اسے نبی کہا جاتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر کتنے نبی آئے صحیح تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے، تقریباً 1,24,000 اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر، رسول اور نبی بھیجے ہیں۔ بہت سارے پیغمبروں کے اوپر کتابیں بھی نازل ہوئیں، جیسے ہمارے پیغمبر کے اوپر قرآن نازل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی انجیل، اور موسیٰ علیہ السلام پر توریت، اور داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی ہے۔ یہ کتابیں بھی بہت سارے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، اور کئی سارے نبی ایسے بھی تھے جن کے اوپر کتاب نازل نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے پیغمبر کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ سب سے آخری پیغمبر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی پیغمبر، کوئی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آنے والا ہے۔ آدم سے لے کر کے محمد کے بیچ میں کتنے پیغمبر آئے ہیں؟ تقریباً 1,24,000 پیغمبر اس بیچ کے اندر آئے، مختلف علاقوں میں آئے، مختلف شہروں میں آئے، مختلف ملکوں میں آئے، مختلف زبانیں بولنے والے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں بھی پیغمبر آئے ہیں، کنفرم بات نہیں ہے، پکی بات نہیں ہے، لیکن یہ باتیں کہی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آئے ہوں۔ ہر علاقے کے اندر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، کہ ہم نے ہر قوم کے اندر ایک پیغمبر بھیجا، ایک راستہ دکھانے والا بھیجا، ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی آئے ہوں۔ تو بہرحال سب سے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم امتی ہیں، جن کے ہم نام لیوا ہے، جن کو ہم ماننے والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاننا ضرور ان کے خاندان کے بارے میں، کہ ان کے خاندان کیا تھے، کیسے لوگ تھے۔ ہم شروع کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے۔ پیغمبر آپ نے نام سنا ہے ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، جن کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام لے کر کے گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے اسماعیل، جن کو ذبح کرنے کے لیے انہوں نے پیش کیا تھا، اور دوسرے بیٹے کا نام ہے اسحاق۔ ان دونوں پیغمبروں کی نسل میں کئی نبی آئے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں تو بے شمار پیغمبر آئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسحاق علیہ السلام کی نسل میں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی نسل میں تھے، داؤد علیہ السلام بھی انہی کی نسل میں تھے، سلیمان علیہ السلام بھی انہی کی نسل میں تھے۔ یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل میں، اسحاق کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر، اس بیٹے کا بیٹا یعقوب علیہ السلام وہ بھی پیغمبر، یعقوب کے بیٹے ہیں یوسف وہ بھی پیغمبر ہیں، یعنی تقریباً 4 نسلیں لگاتار پیغمبر بنی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام کی ماں کا نام ہے ہاجرہ، نام سنا ہے ہم سب نے، ہاجرہ علیہ السلام۔ جب پیدائش ہوئی اسماعیل علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعنی اسماعیل کو لا کر کے مکہ میں چھوڑ دیا، ہاجرہ کو بھی چھوڑ دیا، ان کی ماں کو بھی، اسماعیل کی اپنی بیوی ہیں ان کی ہاجرہ، اسماعیل کی ماں ہے، اسماعیل کو اور ان کی ماں ہاجرہ کو لا کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر کہاں چھوڑ دیا؟ مکے میں۔ اس وقت مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، کعبہ بن چکا تھا، لیکن نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تھا تو اس کعبہ کی عمارت ختم ہو گئی تھی، بس اس کی بنیادیں رہ گئی تھی، پتہ نہیں تھا کہ کہاں بنیادیں ہیں، لیکن بنیادیں تھیں، عمارت کوئی نہیں تھی۔ مکہ کے اندر کوئی آبادی نہیں تھی، پورا دور دور تک کوئی انسان نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس وادی میں لا کر کے اپنی بیوی کو اور معصوم بیٹے کو، جو 2 سال سے بھی کم عمر تھی ان کی، اسماعیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام نے لا کر کے چھوڑ دیا، کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر۔ جانے لگے تو بیوی ہاجرہ کہنے لگی کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کس کے بھروسے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ہاجرہ نے کہا، پیغمبر کی بیوی ہیں، ہاجرہ کہنے لگی کہ جب اللہ کا یہ حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو بہرحال پورے علاقے کے اندر کون ہے؟ ایک ماں ہے اور اس کا ایک معصوم بیٹا اسماعیل علیہ السلام، اس کے علاوہ پورے علاقے میں کوئی نہیں ہے۔ ہر طرف پہاڑ ہیں، ریتیلی زمینیں ہیں اور پتھروں والی زمینیں ہیں، گھاس نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، درخت نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور مکہ کی گرمی سخت ہے، آپ میں سے بہت لوگ گئے ہوں گے اور جانتے ہوں گے کہ کیسی سخت گرمی پڑتی ہے، درخت نام کی بھی کوئی چیز نہیں۔ اس بے آب و گیاہ وادی میں ایک ماں ہے اور ایک اس کا چھوٹا بیٹا۔ کھانے کی جو چیزیں تھیں کچھ دنوں کے اندر ختم ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد کئی دنوں کے بعد
کھانے کی چیزیں ختم ہو 2-3 دنوں کے اندر اندر، پانی بھی ختم ہو گیا، اب پیاس لگی، ہاجرہ کو بھی پیاس لگی اور اس کے بیٹے کو بھی پیاس لگی یعنی اسماعیل علیہ السلام کو بھی۔ اب وہ گھبرا گئیں کہ اب کیا ہوگا، پانی نام کی کوئی بھی چیز نہیں، کنواں نہ ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ گھبرائیں کہ اب کیا ہوگا، میرے بیٹے کی جان نہ چلی جائے، کہیں میں بھی نہ مر جاؤں۔ تو اس وجہ سے اس پریشانی کے عالم میں وہ دوڑ رہی ہیں۔ ایک پہاڑی ہے صفا، عمرہ کیا ہوگا بہت سارے لوگوں نے، ایک پہاڑی ہے مروہ، اس زمانے میں پہاڑیاں بڑی اونچی پہاڑیاں، اب تو ختم کر دیا گیا اس کو، بہت چھوٹی چھوٹی اس کی نشانیاں رہ گئی ہیں۔ صفا اور مروہ کے بیچ میں کبھی اس پہاڑی پر دوڑ کر کے جا رہی ہیں کہ دیکھوں کہیں سے کوئی قافلہ آتا ہوا نظر آئے، ہو سکتا ہے اس کے پاس پانی ہو، کہیں اس پہاڑی کے اوپر دوڑ کر کے جا رہی ہیں۔ یہ انہوں نے چکر لگائے، 7 چکر لگائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، آج بھی حاجیوں سے کہا جاتا ہے، عمرہ کرنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ جہاں جہاں ہاجرہ دوڑی ہیں وہاں تم کو بھی دوڑنا ہے۔ حاجی دوڑتے ہیں اور عمرہ کرنے والے دوڑتے ہیں، یہ کس کی سنت ہے؟ ہاجرہ کی سنت ہے، جو اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے۔ تو بہرحال یہ دوڑ رہی تھی اس طریقے سے اور پانی کی تلاش میں کہ کہیں مجھے پانی نظر آ جائے، لیکن کہاں سے نظر آتا، وہاں تو انسان نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اس طریقے سے یہ ہوا، تبھی انہوں نے دیکھا پلٹ کر کے اپنے بیٹے کی طرف، تو بیٹے کے پیروں کے پاس سے پانی نکل رہا ہے، بیٹے کے پیر کے پاس سے پانی نکل رہا ہے۔ وہ بھاگ کر کے آئیں اور انہوں نے آ کر کے اس پانی کو گھیر کر کے وہیں سے خود بھی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پلایا۔ یہ وہی پانی ہے جسے ہم زمزم کے نام سے جانتے ہیں، جو زمزم کا کنواں ہے وہی پانی ہے جسے ہم زمزم آج کہتے ہیں، بڑا متبرک اور مبارک پانی ہے۔ وہاں سے وہ زمزم کا پانی نکلا اور وہیں سے پھر کچھ دنوں کے بعد ایک قبیلہ آیا، بنو جرہم نام تھا اس قبیلے کا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی یہاں پر ہو گیا ہے تو ایک قبیلہ سفر کرتا ہوا ہے۔ قبیلوں کی عام طور سے یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ مختلف علاقوں میں سفر کیا کرتے تھے، جہاں انہیں پانی نظر آ گیا، جہاں کی زمین اچھی نظر آ گئی، وہاں جا کر کے وہ پڑاؤ ڈالتے تھے اور وہیں پر وہ رہا کرتے تھے۔ تو بنو جرہم کا ایک قبیلہ آیا، وہاں کر کے وہ آباد ہو گیا۔ اچھا، کچھ دنوں کے بعد اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام آتے تھے کبھی کبھی، سال 2 سال میں، کچھ مہینے میں وہ آیا کرتے تھے، اپنی بیوی کو اور بیٹے سے مل کر کے پھر چلے جاتے تھے۔ وہاں ان کی ایک بیوی اور تھی، سارہ علیہ السلام، جو کہاں رہتی تھیں؟ فلسطین کے علاقے میں۔ وہیں ان کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اسی علاقے کا نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ اسماعیل مکہ کے علاقے کے نبی نہیں تھے۔ مکہ کے علاقے کے کون نبی ہیں؟ اسماعیل نبی ہیں، ابراہیم نبی نہیں تھے۔ ابراہیم کہاں کے نبی ہیں؟ یہ فلسطین کے علاقے کے نبی تھے، اس وجہ سے وہ وہاں رہتے تھے، اور اسماعیل اور ان کی ماں ہاجرہ یہاں رہتی تھی۔ تو پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے، وہ ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر کے کعبہ کی بنیاد کو اٹھایا، پوری عمارت انہوں نے بنائی کعبہ کی، اور وہیں پر وہ قبیلہ رہنے لگا، بنو جرہم کا نام تھا اس قبیلے کا، وہیں پر وہ آباد ہو گئے۔ تقریباً 2000 سال تک مکہ کے علاقوں پر اسی کی حکومت رہی ہے، قبیلہ بنو جرہم کی۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے سرکشی کرنی شروع کی، قبیلہ بنو جرہم کے سرداروں نے، اور لوگوں کو پریشان کرنا شروع کیا۔ بدعنوانیاں پھیل گئی ان کے اندر، کرپشن پھیل گئی۔ کعبہ کی وجہ سے بڑی عزت و احترام کی نظر سے انہیں پورے عرب کے اندر دیکھا جاتا تھا، تو بدعنوانیاں ان کے اندر پھیلی، تو لڑائیاں ہونے لگیں قبیلوں کی آپس میں۔ ایک قبیلہ ہے بنو خزاعہ، اس نے بنو جرہم کو مکہ سے نکال دیا۔ اب مکہ پر کس کی حکومت ہو گئی ہے؟ بنو خزاعہ کی حکومت ہو گئی ہے۔ 300 سالوں تک بنو خزاعہ کی حکومت رہی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، وہ 12 لڑکے نہ بنو جرہم سے ان کا تعلق ہے اور نہ بنو خزاعہ سے تعلق ہے، انہیں قریش کہا جاتا ہے۔ یہ وہی قریش جو قبیلہ مشہور ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قبیلہ، حضور کا بھی، وہ وہی قریش ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے 12 لڑکوں سے وہ نسل چلی تھی۔ تو 2000 سال تک بنو جرہم کی حکومت رہی، وہاں پر نسلیں آتی گئیں، لوگ آتے گئے، ختم ہوتے گئے، مٹتے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی ختم ہوئے، 130 سال ان کی عمر تھی، ان کے بعد ان کا بھی انتقال ہوا، ان کی اولاد اور اولاد آئی، پھر دھیرے دھیرے وہاں پر اس علاقے کے اندر بت پرستی پھیل گئی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، ان کی پوری زندگی اسی کے اندر گزری ہے کہ بت پرستی کو کیسے مٹایا جائے اور کیسے ختم کیا جائے، لیکن دھیرے دھیرے وہاں اس علاقے کے اندر، مکہ کے اندر بت پرستی پھیل گئی، وہ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے، اور اتنا آگے بڑھ گئے بتوں کی پوجا کرنے میں کہ خود کعبہ کے اندر اور کعبہ کے اگل بغل انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت، ہر دن وہ نئے خدا کی اپنی عبادت اور پوجا کیا کرتے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو بہرحال دھیرے دھیرے یہ نسل چلی ہے، پھر 300 سال تک بنو خزاعہ کی حکومت رہی مکہ کے اوپر۔ پھر قریش یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک مشہور آدمی ہے قصی، جو حضور کے داداؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضور کا جو نسب ہے محمد بن عبداللہ بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، یہی قصی ہیں جو حضور کے دادا ہیں۔ یہ بڑے سمجھدار آدمی تھے اور بڑے ذہین آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو جمع کیا، یعنی قریش کو جمع کیا، اور بنو خزاعہ سے انہوں نے سلطنت لے لی۔ کس نے؟ قصی نے، جو حضور کے دادا ہیں۔ اب یہاں سے کعبہ کی جو تولیت ہے، یعنی کعبہ کا متولی، وہ قریش کا سردار قصی ہو گئے، اور یہیں سے وہ ساری ذمہ داریاں قریش کے لوگ ادا کرنے لگے۔ کعبہ کی کئی ساری ذمہ داریاں تھیں، جیسے حاجی جو آئیں گے ان کو کھانا کون کھلائے گا، ان کو پانی کون پلائے گا۔ اچھا، جب یہ بنو جرہم جا رہے تھے تو انہوں نے جو زمزم کا کنواں تھا اس کو پاٹ دیا،
اس کو پاٹ کر کے اس کو پورا برابر کر دیا، یہاں تک کہ لوگ بھول بھی گئے تھے کہ وہ کنواں کہاں پر ہے، زمزم کا کنواں۔ تو پانی کا بھی بڑی مشکل ہوتی تھی، دشواری ہوتی تھی، مکہ کے اندر کوئی کنواں نہیں تھا، ایک زمزم ہی کا کنواں تھا جس کو پاٹ دیا گیا تھا، تو دور سے پانی لانا پڑتا تھا، دور کنویں ہوا کرتے تھے، تو وہاں سے پانی کون لائے گا حاجیوں کو پلانے کے لیے، ایک یہ بھی ذمہ داری تھی۔ اور خانہ کعبہ کی نگرانی کون کرے گا، کچھ ٹوٹ گیا، کچھ بگڑ گیا، کچھ بنانا ہے، کچھ صحیح کرنا ہے، یہ کون کرے گا، یہ ساری ذمہ داریاں ہوا کرتی تھیں۔ یہ کون انجام دیتا تھا، قصی جو قریش کے سردار ہیں۔ اس سے پہلے یہ ذمہ داریاں بنو خزاعہ دیا کرتے تھے، اس سے پہلے بنو جرہم دیا کرتے تھے، ان کے جانے کے بعد قریش نے یعنی قصی ابن کلاب نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، جو حضور کے داداؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹوں میں یہ چیزیں آنے لگیں۔ حضور کے پر دادا ہیں ہاشم، جن کا نام ہے، بڑے مشہور آدمی ہیں، جو سورہ قریش کے اندر قرآن مجید میں سورہ قریش لیلاف قریش، اس کے اندر تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے 2 سفر کا تذکرہ کیا ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں یہ 2 سفر کیا کرتے تھے تجارت کرنے کے لیے۔ تو یہ ہاشم ہی نے اس سفر کی شروعات کی تھی۔ یہ اس زمانے کے اندر پورے عرب کے اندر قتل و غارت گری بہت زیادہ عام تھی، لوٹ مار، قبیلے جاتے تھے سفر کرتے، ان پر لوٹ پڑ جاتی تھی اور ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، بہت زیادہ لوٹ مار بہت زیادہ عام تھی۔ تو ہاشم نے پورے قبیلوں کا دورہ کیا پورے عرب کے اندر، اور سب سے لکھوایا کہ جب قریش کا قبیلہ جائے گا، قریش کے قافلے جب جائیں گے تو ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا اور ان کے سامانوں کو کوئی لوٹے گا نہیں۔ بنو ہاشم نے یہ کام کیا، پہلا کام۔ دوسرا کام انہوں نے، جو اس زمانے میں بڑی مشہور سلطنت تھی قیصر جسے کہا جاتا تھا، رومن امپائر انگلش میں کہتے ہیں، بڑی زبردست قسم کی سلطنت تھی، وہاں گئے، ان سے لکھوایا کہ آپ کے یہاں ہمارے تجارتی قافلے جائیں گے، کاروان جائیں گے تو ان کے اوپر آپ ٹیکس مت لیجئے گا، یہ انہوں نے کیا۔ تو بہرحال انہوں نے پورا انتظام کیا قریش کے لیے، اور بڑے مشہور ہوئے، بڑے سخی آدمی تھے، خرچ بہت زیادہ کیا کرتے تھے لوگوں کے اوپر۔ تو یہ انہوں نے کیا، مکہ کے لوگ ان کو اپنا سردار سمجھتے تھے، اور حاجیوں کا پورا انتظام انہی کے ہاتھ میں تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہاشم جا رہے تھے شام، سفر کر رہے تھے تجارت کے لیے، یعنی بزنس کرنے کے لیے ان کا سفر ہوا کرتا تھا۔ تو یثرب سے گزرے ہیں، یثرب جسے ہم آج مدینہ کہتے ہیں، مدینہ کا پرانا نام کیا ہے، یثرب ہے۔ یثرب میں گئے ہیں تو وہاں انہوں نے ایک شادی کی، سلمہ بنت عمر سے ہاشم نے شادی کی، ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پھر وہاں سے وہ سفر کر کے چلے گئے شام، وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا، ان کی قبر غزہ کے اندر، جو غزہ مشہور ہے، جہاں لڑائی بھی چل رہی ہے آج کل فلسطین کے اندر، مشہور شہر غزہ، وہیں پر ہاشم کی یعنی حضور کے پردادا کی قبر وہیں غزہ کے اندر ہے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ہاشم کے لڑکے جن کا نام شیبہ تھا، جو مدینہ کے اندر یثرب کے اندر پیدا ہوئے تھے، یہ وہیں تھے۔ اور ادھر جب تھوڑا سا وہ بڑے ہو گئے تو ہاشم کے بھائی ہیں مطلب، وہ انہوں نے اپنے بھتیجے کو مدینہ سے گئے، وہ لے کر کے آئے اپنے بھتیجے کو۔ جب وہ اپنے بھتیجے کو لا رہے تھے، شیبہ نام تھا ان کا، ان کے سر کے بال کچھ سفید تھے، شیبہ کہتے ہیں عربی میں بوڑھے کو، ان کے سر کے کچھ بال سفید تھے پیدائشی طور پر، اس وجہ سے انہیں شیبہ کہا جانے لگا تھا۔ ان کو لے کر کے آئے ہیں مکہ کے اندر اپنے گھوڑے پر پیچھے بٹھا کر کے، تو لوگ کہنے لگے عبد المطلب، یعنی مطلب غلام لے کر کے آئے، مطلب غلام لے کر کے آئے، تو شیبہ کا نام پڑ گیا عبد المطلب۔ یہی عبد المطلب ہے جو حضور کے دادا ہیں۔ ہاشم کے بعد پھر یہی سردار بنے ہیں قریش کے اور مکہ کے۔ عبد المطلب کا ایک واقعہ مشہور ہے، انہوں نے زمزم کا کنواں دریافت کیا، بتایا تھا میں نے کہ زمزم کے کنویں کو پاٹ دیا گیا تھا، وہ پاٹ دیا تھا بنو جرہم کے لوگوں نے۔ عبد المطلب سو رہے تھے ایک دن، جب مکہ کے وہ سردار بن گئے، سو رہے تھے، انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں آ کر کے کوئی کہہ رہا ہے کہ کنواں کھودو، ان کی آنکھ کھل گئی۔ پھر دوسرے دن بھی وہی خواب دیکھا کہ کنواں کھودو، انہوں نے خواب میں پوچھا کہ کیسا کنواں، کہاں ہے یہ کنواں، پھر آنکھ کھل گئی ان کی۔ تیسرے دن بھی انہوں نے یہی خواب دیکھا، تو تیسرے دن ان کو بتایا گیا کہ کہاں پر کنواں ہے، کس جگہ کھودنا ہے۔ تو عبد المطلب اٹھے، انہوں نے پورے مکہ کے لوگوں کو جمع کیا، کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، کنواں نہیں کھودنا ہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ عبد المطلب نے ٹھان لیا کہ نہیں، میں کھودوں گا۔ اپنے بیٹے، ایک ہی لڑکا تھا ان کا حارث، ان سے کہا کہ چلو آؤ میرا ساتھ دو، ہم مل کر کے کنویں کو کھودیں گے۔ تو برائے عبد المطلب نے کنواں کھودا، مکہ کے لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اس موقع پر انہوں نے دعا کی، اللہ اگر میرے اور بیٹے ہوتے تو کتنی آسانی ہوتی میرے لیے، اللہ اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے تو میں ایک کو آپ کے لیے قربان کروں گا۔ انہوں نے منت مان لی، نظر مان لی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے میں ایک کو آپ کے لیے قربان کر دوں گا، یہ انہوں نے منت مانی۔ بہرحال وہ کنواں کھودا گیا، اس کے اندر کئی سارے خزانے بھی نکلے، 2 سونے کے ہرن نکلے جو کسی بادشاہ نے کعبہ کو گفٹ دیے تھے، وہاں اس کنویں کے اندر سے نکلے، انہوں نے اس کے دروازے پر رکھ دیا، کعبہ کے دروازے پر خوبصورتی کے لیے۔ تو کنواں کھودا گیا، زمزم کا پانی پھر سے نکلنے لگا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہے، ابرہہ کا واقعہ، وہ ابھی بتاؤں گا میں۔ اس سے پہلے ایک واقعہ یہ کہ جب عبد المطلب کے 10 لڑکے ہو گئے، عبداللہ ایک لڑکے کا نام ہے جو حضور کے والد ہیں، عبداللہ نام ہے ان کا، 10 لڑکے ہو گئے، 10 بالکل جوان، عبداللہ ان میں سب سے خوبصورت، سب سے اچھے اور سب سے سمجھدار۔
تو ہوا یہ کہ اب عبد المطلب کو خیال آیا کہ میں نے منت مانی تھی، اپنی منت کو پورا کرنے کا خیال، ایک بیٹے کو ذبح کرنے کا اور قربان کرنے کا. تو انہوں نے اپنے وہ کعبہ کے اندر، ان کا ایک طریقہ تھا، تیر رکھے رہتے تھے کعبہ کے اندر، اس پہ نام لکھا کہ کس بیٹے کو قربان کروں میں، سب کا نام لکھا اور پھر مورتی کے سامنے گھمایا جاتا تھا، پتہ نہیں کیسے کیسے. اس میں سے نکلا عبداللہ کا نام نکل کر کے آیا. سب سے زیادہ چاہتے تھے اپنے تمام بیٹوں میں عبداللہ کو، عبداللہ کا نام نکل کر کے آیا. لیکن ٹھانا ہوا تھا انہوں نے کہ نہیں، مجھے منت پوری کرنی ہے. کیسے منہ کر سکتے تھے وہ منت پوری کرنی؟ اگر نہیں پوری کروں گا تو نقصان ہو جائے گا میرا، میں نے اللہ کے نام پر منت مانی ہے. تو انہوں نے ٹھان لیا کہ مجھے عبداللہ کو ذبح کرنا ہے، اور اس ارادے سے عبداللہ کو لے کر کے وہ گئے ہیں. اب پورے مکہ کے اندر بے چینی پھیل گئی، خاص طور سے جو عبداللہ کے ننیحال کے لوگ تھے، ان کے ماموں وغیرہ، وہ آ کر کے انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کہ نہیں، ہم آپ کو ایسا کرنے نہیں دیں گے. پورے مکہ کے لوگ بھی کہنے لگے کہ نہیں، آپ کو نہیں کرنا چاہیے، بڑا پیارا بچہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، آپ اس کو کیسے قربان کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. تو بہرحال پورے مکہ کے لوگوں نے ان سے آ کر کے کہا کہ نہیں، آپ ایسا مت کریں. ایک بے چینی پھیل گئی کہ منت بھی مانی ہوئی ہے اور لوگ کرنے بھی نہیں دے رہے ہیں، تو کیا کیا جائے صورت حال کے اندر. تو کسی نے کہا کہ مکہ کے وہاں باہر ایک عورت ہے، نجومی عورت ہے، کاہن، اس کے پاس چلتے ہیں، وہ کوئی حل بتائے گی. گئے اس کے پاس، اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ 10 اونٹ قربان کرو عبداللہ کے بدلے میں. ایک پرچی پر عبداللہ کا نام لکھو اور ایک پرچی پر 10 اونٹ کا نام، دونوں ملا کر کے ایک پرچی اٹھائی جائے. اگر عبداللہ کا نام نکل آیا تو 10 اونٹ اور بڑھا دو، پھر تیسری مرتبہ نکل آیا تو 30 اونٹ کر دو. اس طریقے سے 10 اونٹ بڑھاتے رہو جب تک کہ اونٹوں کا نام نہ نکل آئے. تو پرچی ڈالی گئی، تو سب سے اٹھائی گئی پرچی، تو عبداللہ کا نام نکلا پہلے. اب کیا کیا جائے، تو 10 اونٹ اور بڑھائے گئے، 20 اونٹ اور عبداللہ کا نام. پھر ڈالی گئی، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا. پھر تیسری مرتبہ پرچی ڈالی گئی تو تیسری مرتبہ عبداللہ کا نام نکل آیا. اس طریقے سے 10 مرتبہ ہوا. 10ویں مرتبہ جا کر کے وہ اونٹ کا نام نکلا ہے. یعنی 100 اونٹ ہو گئے. تو 100 اونٹ اب پورے سب لوگ خوشی کے مارے اچھل پڑے کہ چلو کم سے کم لوگ مبارکباد دینے لگے عبد المطلب کو، تمہارا بیٹا بچ گیا، اللہ نے اس کے لیے تمہاری منت قبول کر لی 100 اونٹوں کے تعلق سے. تو 100 اونٹ عبد المطلب نے ذبح کیے خانہ کعبہ کے دروازے پر. اس کا گوشت چھوڑ دیا کہ جو چاہے لے کر کے جائے. 100 اونٹ بے حساب گوشت ہوگا پورے مکہ کے اندر. پورے مکہ کے لوگ اس کو لے کر کے گئے اور کئی دنوں تک وہ اس کو استعمال کیا، اس گوشت کو. تو اس طریقے سے عبداللہ بچے. عبداللہ بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے. ہر عورت چاہتی تھی مکہ کے اندر کہ میں عبداللہ کی دلہن بنوں. 16-17 سال ان کی عمر ہو گئی تھی. ہر باپ یہ چاہتا تھا کہ عبداللہ میرے داماد بنے. اور جب یہ واقعہ ہوا تھا کہ جب منت والا واقعہ، تو اور ان کی عزت و احترام پورے مکہ کے اندر پھیل گئی تھی. ان لوگ چاہتے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہمارے گھر میں ہو، ہماری بیٹی کی شادی ان سے ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی قسمت میں لکھا ہو، ان کی بیوی کے پیٹ سے دنیا کا سب سے عظیم آدمی پیدا ہونے والا ہے، تو ویسی عظیم عورت بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے چن رکھا تھا آمینہ کو. آمینہ بھی بڑی خاندان کی عورت تھی اور بڑی مضبوط اور بہترین عورت تھی. ان کو چنا گیا. ان کی شادی عبداللہ سے ہوئی. 17 سال کی عمر تھی عبداللہ کی، ان سے شادی ہوئی. ابھی حمل ٹھہر گیا ان کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ٹھہر گیا ان کے اندر. تو عبداللہ سفر کے لیے نکلے ہیں شام کا. 2 سفر ان کا ہوتا تھا، ایک شام کا سفر ہوتا تھا، ایک یمن کا سفر ہوتا تھا. عبداللہ نکلے ہیں شام کے سفر پر کہ جانا ہے، تجارتی کاروان تیار ہو گیا ہے، کچھ سامان لے کر کے جائیں گے، وہاں بیچیں گے، وہاں سے سامان لے کر کے آئیں گے، مکہ میں بیچیں گے. تو عبداللہ بھی چلے گئے سفر کے اندر. گئے وہاں پر شام سے. جب واپس ہو رہے تھے تو مدینہ میں یہ ٹھہرے ہیں، یثرب میں آ کر کے. وہیں پر قافلہ ٹھہرتا تھا مدینہ کے اندر، کچھ آرام کرنے کے لیے، جانوروں کو کھلانے پلانے کے لیے، سونے ہونے کے لیے. وہاں پر اترے تو عبداللہ کی طبیعت وہیں پر خراب ہو گئی. عبداللہ کی طبیعت خراب ہوئی تو کاروان والوں نے، قافلے والوں نے ان کو وہیں چھوڑ دیا. ان کے باپ کا ننیحال بھی تھا وہیں، یعنی عبد المطلب وہیں کے تھے نا، عبد المطلب کا ننیحال تھا وہیں پر. یعنی عبداللہ کے باپ کا ننیحال مدینہ کے اندر تھا. ہاشم کے لڑکے ہیں عبد المطلب، وہیں پر ننیحال تھا. وہیں پر وہ ٹھہر گئے اپنے والد کے ننیحال کے اندر. تو وہ قافلہ والے آ کر کے ان کو مدینہ میں آ کر کے، انہوں نے مکہ میں آ کر کے عبد المطلب سے خبر دی کہ آپ کا بیٹا بیمار ہو گیا تھا عبداللہ، اس وجہ سے ہم نے ان کو وہیں پر مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر ہی چھوڑ دیا ہے. عبد المطلب نے جلدی سے بھیجا حارث کو. اپنے بڑے بیٹے ہیں حارث، جنہوں نے زمزم کے ساتھ کھدائی کی تھی ان کے ساتھ. اپنے بیٹے حارث کو بھیجا، جاؤ جا کر کے عبداللہ کو دیکھو، دیکھ بھال کرو، ان کی صحیح ہو جائیں تو لے کر کے آنا. حارث پہنچے مدینہ تو وہاں ان کو خبر دی گئی کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اچانک ابھی شادی ہوئی تھی، اچانک انتقال ہو گیا. بیمار رہے کچھ دن، انتقال ہو گیا. حارث گئے عبداللہ کو لینے کے لیے.
لیکن خالی ہاتھ وہ مکہ میں واپس آ رہے ہیں۔ پورے مکہ کے اندر، ابھی کل کی بات ہے کہ 100 اونٹ ان کے بدلے میں قربان کیے گئے تھے، ان کی جان کے بدلے میں۔ پورے مکہ کے اندر انہی کا چرچا تھا، ہر آدمی ان سے محبت کر رہا ہے، ان سے عزت کر رہا ہے، ان کو آ کر کے بوسے دے رہا ہے، ان کو چوم رہا ہے۔ آج کی خبر ہے کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ خاص طور سے سب سے زیادہ تکلیف محسوس ہوئی ہے عبد المطلب کو، بوڑھا باپ ہے، اس کا سب سے چہیتا اور سب سے محبوب لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ اور سب سے زیادہ تو پریشانی کا باعث تھا آمینہ کے لیے۔ آمینہ ابھی ماں بننے والی ہیں، پیٹ میں حمل ٹھہر گیا، لیکن باپ کا انتقال، اس بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ کتنی آرزوئیں رہی ہوں گی آمینہ کے دل کے اندر، اور کتنی تمنائیں رہی ہوں گی۔ 18 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے عبداللہ کا۔ وہ مدینہ کے اندر بجائے عبداللہ کو لانے کے، حارث ان کے بھائی ان کے موت کی خبر لے کر کے آئے ہیں۔ پورے مکہ کے اندر بے چینی پھیل گئی۔ بہرحال صبر کرنا تھا، اور کیا آدمی کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی حضور کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ مہینوں کے بعد حضور کی پیدائش ہوتی ہے۔ پیدائش سے 50 دن پہلے کا ایک واقعہ ہے، بڑا زبردست اور مشہور واقعہ ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ واقعہ ہے اصحاب فیل کا، ہاتھی والوں کا واقعہ، جو سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا تذکرہ سورہ فیل کے اندر، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کیا ہے۔ حضور کی پیدائش سے 50 دن کا یا 55 دنوں پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اچھا، نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے کچھ واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ اچھا، نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں، جو عام طور سے جیسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا واقعہ ظاہر اس کو معجزہ کہا جائے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کسی کی اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، اس کی آنکھ صحیح ہو جاتی تھی۔ کسی مریض کے اوپر دم کر دیا کرتے تھے، وہ مریض صحیح ہو جایا کرتا تھا۔ ویسے ہی معجزے ان کو دیے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی اپنی ڈال دیتے تھے، سانپ بن جاتے تھے۔ لاٹھی انہوں نے سمندر کے اندر ماری تو سمندر کے اندر 12 راستے بن گئے تھے۔ یہ واقعات اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، جو عام طور سے نہیں ہو پاتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ نبی کے آنے سے پہلے بھی کچھ واقعات ہوتے ہیں جنہیں ارہاس کہا جاتا ہے، تو یہ اسی قبیل سے ہے۔ حضور کی پیدائش سے 50 دنوں پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ یمن کے اندر، یمن کا گورنر ہے، اس کا نام ہے ابرہہ۔ اس نے دیکھا کہ لوگ مکہ جاتے ہیں، اور مکہ میں ایک گھر ہے، اور چار کونوں والا، اور کوئی خاص اس کی خوبصورتی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لوگ جاتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اور پورا عرب ان کو عزت کی نگاہ سے اور حرمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ کیا چیز ہے اس کے اندر، اس گھر کے اندر۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی ایک گھر بنا دیتا ہوں، یہاں یمن کے اندر میں ایک گھر بنا دوں، تاکہ لوگ اس کو چھوڑ کر کے میرے گھر کے لیے آئیں، اور آ کر کے وہاں پر میرے گھر آ کر کے عبادت کریں۔ تو اس نے ایک گھر بنایا، گرجا گھر، عیسائی تھا وہ، تو عیسائیوں کا جو عبادت خانہ ہوتا ہے، بڑا خوبصورت اور بڑا بہترین اور بڑا حسین اس نے گرجا گھر تعمیر کیا۔ لیکن اس کے باوجود کوئی نہ جائے وہاں پر عبادت کرنے کے لیے، وہ خالی پڑا رہتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جو کعبہ کی عزت و احترام تھا، اس کے مقابلے میں کوئی اور گھر کہاں اس کی عزت لے سکتا ہے، وہ خالی پڑا رہتا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ کسی نے آ کر کے اس کے اندر گندگی پھیلا دی، کسی نے آ کر کے آگ لگا دی اس کے اندر۔ بڑے غصے میں اب رہا، اس نے اعلان کیا کہ جب تک میں کعبہ کو دنیا کے نقشے سے مٹا نہیں دوں گا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے اعلان کیا اور کہا کہ فوج جائے گی، اور جا کر کے وہاں پر میں فوج کے ساتھ جاؤں گا، اور کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، ختم کر دوں گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ کعبہ ختم ہوگا تب لوگ میرے گھر کی طرف آئیں گے، جب تک وہ باقی رہے گا تب تک لوگ میرے گھر کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ تو لشکر لے کر کے نکلا، اس کے لشکر میں بڑے بڑے ہاتھی بھی تھے، اسی وجہ سے ان کا نام پڑا ہے اصحاب الفیل۔ عربی میں فیل کہتے ہیں، ہاتھی کو کہتے ہیں، ہاتھیوں والے کا واقعہ یہ ہے۔ وہ بڑے بڑے ہاتھی بھی تھے۔ ارادہ یہ تھا کہ کعبہ کے ستونوں کو ہاتھیوں سے باندھ کر کے کھینچا جائے گا تو وہ ساری عمارت گر جائے گی۔ تو بڑے بڑے ہاتھیوں کے ساتھ وہ لے کر کے آیا ہے مکہ کے اندر۔ بہت پورے عرب کے اندر بے چینی پھیلی ہوئی ہے، پورا عرب یہ چاہ رہا ہے کہ کعبہ کسی طریقے سے بچ جائے۔ تو کئی سارے قبیلے نکلے ہیں لڑنے کے لیے ابرہہ کو روکنے کے لیے، لیکن بڑی زبردست اس کی فوج تھی، کوئی قبیلہ اس کے سامنے ٹک نہیں سکا۔ دھیرے دھیرے وہ آ گئے یہاں پر مکہ کے باہر آ کر کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا اپنا۔ وہیں پر کچھ اونٹ چر رہے تھے مکہ کے باہر، انہوں نے آ کر کے ان اونٹوں کو پکڑ لیا۔ ابرہہ کے لشکر نے آ کر کے اونٹوں کو پکڑ لیا، خبر بھیجوایا کہ جاؤ مکہ میں جا کر کے جو ان کا سردار ہے ان سے جا کر کے کہو کہ تم لوگ کعبہ کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ، مکہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ، ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم کعبہ گرانے کے لیے آئے، کعبہ گرا کر کے ہم چلے جائیں گے، کوئی مقابلہ کرنے کے لیے ہم سے نہ آئے۔ تو وہ آدمی آیا، آ کر کے اس نے مکہ کے لوگوں سے یہ بات کہی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب ہمارے سردار ہیں، ان سے گفتگو کر لو، یہ حضور کے دادا ہیں، سگے دادا عبد المطلب، ان سے جا کر کے گفتگو کر لو، یہ ہمارے سردار ہیں۔ تو عبد المطلب سے گفتگو ہوئی۔ عبد المطلب نے کہا کہ کعبہ ہمارا گھر نہیں ہے، کعبہ کے مالک ہم نہیں ہیں، تو تم جو چاہو تم کرو، تم سے کوئی تعلق کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو عبد المطلب سے اس آدمی نے کہا کہ یہی بات چلو ابرہہ سے کہہ دو، ابرہہ ہمارے سردار جو ہمارا سپہ سالار، اس سے جا کر کے کہہ دو۔ عبد المطلب گئے اس کے ساتھ،
جا کر عبد المطلب بڑے خوبصورت آدمی تھے اور بڑی زبردست ان کی پرسنالٹی تھی، شخصیت بڑی اچھی تھی. تو جب وہ گئے ابرہا کے سامنے، ابرہا اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا. بڑے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس نے بڑا ان کا روب پڑا عبد المطلب کا ابرہا کے اوپر. اس نے بٹھایا، خود بھی تخت سے نیچے بیٹھا، عبد المطلب کے ساتھ بیٹھا. گفتگو ہوئی. عبد المطلب کہنے لگے کہ میرے اونٹ آپ نے پکڑے ہوئے ہیں، وہ اونٹ میرے حوالے کر دیجیے. اونٹ جو ابھی میرے چر رہے تھے اس کے باہر، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا، وہ اونٹ میرے حوالے کر دیا. ابرہا کہنے لگا کہ میں تو تمہیں بڑا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، تم کو ان لوگوں نے اپنا سردار بنایا ہوا ہے، تم کو انہوں نے مجھ سے بات کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے، میں یہاں تمہارا جو مرکز ہے کعبہ اس کو گرانے کے لیے آیا ہوں اور تم مجھ سے اونٹوں کی بات کر رہے ہو. تو اب عبد المطلب کہنے لگے دراصل بات یہ ہے، اونٹوں کا مالک میں ہوں، کعبے کا مالک میں نہیں ہوں. تو اونٹ میرے ہیں، اس وجہ سے میں اونٹوں کی بات کر رہا ہوں. وہ گھر جس کا ہے وہ سمجھ لے گا، مجھ سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جس کا وہ گھر ہے اس کا مالک ہے اللہ، اس کا مالک ہے، وہ سمجھ لے گا تم سے تمہارا اور اس کا معاملہ ہے. اونٹ میرے ہیں، اونٹ میرے حوالے کر دو. بہرحال ابرحال ہیں، ان کو ان کے اونٹ حوالے کر دیے. یہ آئے اپنے اونٹ لے کر کے مکہ میں آئے، کعبہ کی دیوار پکڑ کر کے انہوں نے خوب دعا کی، رو رو کر کے اللہ سے. یہ اللہ کو مانتے تھے، حالانکہ بتوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے. کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے انہوں نے خوب رو رو کر کے دعائیں کی. یہ اللہ تیرا گھر ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیرے گھر کی حفاظت کر سکیں، تو اپنے گھر کی حفاظت خود کر. یہ انہوں نے دعا کی، پورے مکے والوں نے دعا کی. کہ عبد المطلب نے، ان کو پورا یقین تھا کہ ہم نے دعا کی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا عذاب ضرور آئے گا ان لوگوں کے اوپر جو ڈھانے کے لیے آئے ہیں. تو عبد المطلب نے اعلان کرا دیا کہ سارے لوگ مکہ چھوڑ کر کے پہاڑوں کے اوپر چلے جائیں، مکہ کے اندر کوئی رہے گا نہیں. یہ اعلان ہو گیا، سارے مکہ کے لوگ چلے گئے پہاڑوں کے اوپر. اس کے بعد جب ابرہا نے ارادہ کیا کہ اب چلوں میں کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ کے اندر داخل ہوں، تبھی دیکھا گیا آسمان کی طرف کہ کچھ پرندے بہت سارے کسی سمت سے آ رہے ہیں. وہ پرندے آئے، ان کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 ان کے پیروں کے اندر، ایک ان کے منہ کے اندر، چھوٹی چھوٹی بالکل کنکریاں. وہ آ کر کے انہوں نے پتھروں کی بارش کرنی شروع کی پورے لشکر کے اوپر. جس آدمی کے اوپر بھی وہ کنکری گرتی تھی سر میں جاتی اور پیر کی طرف سے نکل جاتی تھی. ہاتھیوں کے اوپر گرتی، تمام لشکر کو اس نے تہس نہس کر دیا. ان پرندوں کی ایک جماعت نے، بالکل معمولی پرندے، چھوٹے چھوٹے، بالکل کبوتر سے چھوٹے پرندے وہ تھے، آ کر کے انہوں نے پورے لشکر کو سیکنڈوں کے اندر اور منٹوں کے اندر تباہ و برباد کر دیا. یہ واقعہ ہوا. اچھا، کچھ لوگ اس میں سے مر گئے اسی وقت، کچھ لوگ مرے نہیں. جیسے ابرہا مرا نہیں، وہ بھاگا یمن کی طرف، وہ بھاگا تو بھاگتے ہوئے اس کی حالت یہ ہو گئی تھی، اس کے بدن سے گوشت ٹوٹ ٹوٹ کر کے گرنے لگے، سڑ سڑ کر کے اس کے بدن سے. اس طریقے سے اس کی موت ہوئی، عبرتناک موت. لوگ اس کو دیکھتے تھے، اس کے بدن سے پوری گندگی محسوس ہوتی تھی اور بدن سے گوشت ٹوٹ ٹوٹ کر کے گرا کرتے تھے. بڑے زمانے تک وہ رہا، مر گیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا تھا مکہ میں اصحاب فیل کے لشکر میں سے 2 آدمیوں کو میں نے دیکھا تھا، وہ اندھے ہو گئے تھے، اپاہج ہو گئے تھے، مکہ کے اندر بھیک مانگا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان اس طریقے سے بنا دیا کہ پورا لشکر اکثر تو اس میں سے وہی مر گیا، وہی تباہ و برباد ہو گیا، اور جو بچ گئے وہ بڑی بری موت مرے ہیں. اس طریقے سے پورے عرب کے اندر شہرت ہو گئی قریش کی اور کعبہ کی اور مکہ کی. پورے عرب کے اندر لوگوں نے بڑا عزت و احترام کا معاملہ کیا اور کعبہ کو بھی بڑی عزت و احترام. پہلے بھی ان کی نگاہ کعبہ کے اوپر بڑی عزت و احترام والی تھی. اس واقعے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت پرندوں سے کرائی ہے، پورے مکہ کے اندر عجیب خوشی کی لہر پیدا ہو گئی پورے عرب کے اندر کہ جو کام ہم نہیں کر پائے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پرندوں کے ذریعے سے لے لیا. یہ واقعہ پیش آیا ہے حضور کی پیدائش سے 50 دن پہلے یا 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، جسے اصحاب فیل کا واقعہ کہا جاتا ہے. یعنی یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اب دنیا کا نظام بدلنے والا ہے. اب دنیا کے اندر ایک طاقت پیدا ہونے والی ہے، قوت پیدا ہونے والی ہے، جو کفر کے خلاف بولے گی، جو شرک کے خلاف بولے گی، جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کر کے آئے گی. اللہ کا دین اب غالب ہونے والا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کا نظام پلٹنے والا ہے. ایسا ہی واقعہ یہ پیش آیا کہ پرشین جو امپائر تھا، یعنی کسرا جسے ہم کہتے ہیں، اس کے محل کے اندر ایک آگ جلتی تھی. وہ آگ ہزاروں سال سے بجھی نہیں تھی. جس دن حضور کی پیدائش ہوئی اس دن وہ آگ بجھ گئی. اس کے محل کے 12 ستون تھے، وہ اسی وقت گر گئے. وہ وہاں پر ایک نہر تھی جو کبھی خشک نہیں ہوا کرتی تھی. اچانک جس دن حضور کی پیدائش ہوئی اس دن وہ نہر خشک ہو گئی. یہ اشارات اس بات کی طرف تھے کہ اب دنیا کے اندر بڑی عظیم شخصیت پیدا ہونے والی ہے. اور وہ پیدا ہوئی، ربیع الاول کا مہینہ تھا، سوموار کا دن تھا جس دن حضور کی پیدائش ہوئی ہے. انشاءاللہ یہاں سے پھر اب ہم کل چلیں گے. یہ پہلے کے واقعات تھے جن کا جاننا ضروری تھا تاکہ بیک گراؤنڈ کا علم ہو، تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے. انشاءاللہ کل سے تفصیل کے ساتھ پھر حضور کی زندگی کا تذکرہ ہم کریں گے، ان کی پیدائش کے واقعات، جو صورتیں اس وقت پیش آئیں پیدائش کے وقت، بچپن کے حالات کیسے تھے، جوانی کے کیا حالات تھے، نبی کس عمر میں بنائے گئے، اس تفصیل سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. درخواست یہی ہے آپ تمام حضرات سے کہ پابندی کے ساتھ شرکت کریں. 10 دنوں کی بات ہے،
آدھا گھنٹہ صرف دینا ہے، آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا شاید، آدھا گھنٹہ ہوا ہے، آدھا گھنٹہ دینا ہے روزانہ، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، بس روزانہ آدھا گھنٹہ نکالیں، بہت فرق آپ محسوس کریں گے اپنے دل کے اندر، اور وہ حضور کی محبت جو ہونی چاہیے تھی وہ ضرور آج اپنے آپ کو نوٹس کر لیں، آپ اپنے دل کی جو کیفیت ہے آج وہ نوٹس کر لیں، 10 دنوں کے بعد جو آپ کی دل کی کیفیت ہوگی عجیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔